اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 52 کی تلاوت کرتے ہیں۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذالک لعلکم تشکرون۔ ثم پھر عفونا درگزر کیا ہم نے، عنکم تم سے، من بعد ذالکا اس کے، لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو۔ اچھا جی، اب اس آیت میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی خاص رحمت سے تم سے درگزر کی۔ ثم عفونا کا ترجمہ اور مفہوم ہے، عفو کے معنی، اصل معنی یعنی کسی چیز کے لیے لینے کا قصد کرنا ہے۔ اس لیے یہ لفظ دو مختلف معنوں پر بولا جاتا ہے، یعنی مٹانا اور بڑھانا کے معنی کی روح سے دونوں طرح سے یہ بولا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ یعنی بنی اسرائیل کا یہ بہت بڑا جرم کہ وہ شرک کے مرتکب ہوئے۔ جیسے ہم نے ایک حدیث پڑھی ہوئی ہے، بلکہ اس پر بہت سی حدیث پڑھی ہوئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان مرنے سے پہلے اپنے ہر طرح کے گناہ سے اگر توبہ کر لے تو اللہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ یہاں تک کہ جان غرغرے تک آ جائے اور انسان دل سے توبہ کر لے تو توبہ کے دروازے آخری سانس تک کھلے ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ بنی اسرائیل کا یہ ایک بہت بڑا جرم تھا کہ وہ شرک کے مرتکب ہوئے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قانون کے مطابق کہ کسی مجرم کو جرم کرتے ہی فوراً نہیں پکڑ لیتے، ان کا اس گناہ سے درگزر کرنے، معاف کرنے اور مٹانے کا ارادہ کر لیا۔ گویا معاف کر دیا، یعنی درگزر کی، اور یہ درگزر اس لیے کی تھی کہ تم شکر گزار ہو جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب دیکھیں ادائے شکر کیا ہے۔ شکر کے معنی ہے جو نعمت دی جائے اس کو یاد رکھنا اور اس کا ظاہر کرنا۔ اب دیکھیں شکر بھی تین طرح سے ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہم نے درگزر کیا لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو۔ اب شکر بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ تین طرح سے ہے۔ ایک ہے شکر قلب، یعنی دل سے شکر کرنا جو محض تصور نعمت ہوا۔ اب شکر لسان، یعنی زبان سے شکر ادا کرنا، یعنی دینے والے کا ثنا بیان کرنا، اس کی حمد و ثنا کرنا۔ پھر ہے شکر بالجوارح، یعنی اعضاء سے شکر ادا کرنا، اپنے اعضاء سے شکر ادا کرنا، یعنی نعمت کا مکافات اس کے استحقاق کے مطابق دینا۔ اور بندہ پر یہ تینوں قسم کا شکر ادا کرنا لازم ہے۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ جب شکر ادا کرنا واجب ہو اور پھر شکر ادا نہ کیا جائے تو وہ گویا کفران نعمت ہے، جس سے کفر لازم آتا ہے۔ اسی طرح مطلب یہ ہوا کہ اگر تم شکر نہ ادا کرو گے تو گویا کفر کرو گے۔ اس موقع پر شکر گزاری توحید و اطاعت الہی پر ثابت قدمی رکھنا ہے، ثابت قدمی دکھانا ہے۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں یہ شکر بھی ایک عجیب نعمت ہے کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا اور تمہارے گناہ بھی بخش دوں گا۔ اس سے پیارا سودا اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی انسان بھی اللہ تعالیٰ سے یہ عہد نہ کرے، یہ سودا نہ کرے
کہ وہ شکر نہ کرے۔ پھر حدیث ہے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو دنیا جہان کی نعمتیں دی گئیں اور وہ ان نعمتوں پر الحمدللہ دل سے کہتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے جو اس کو نعمتیں دی ہیں اس سے زیادہ وزن الحمدللہ کا ہے، یعنی وہ نعمتیں کم پڑ گئیں الحمدللہ کے آگے۔ تو یہ اللہ کا شکر جو ہے وہ ہر سانس کے ساتھ لازم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔